يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حتى يؤمننا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى
فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دوسرا سپارہ سورت بقرہ آیت نمبر کیا ہے جی 217 اس آیت کو سمجھنے سے پہلے ایک واقعہ اپنے ذہن میں تازہ کر لیں۔ غزوہ بدر سے کچھ عرصہ پہلے، جنگ بدر سے کچھ عرصہ پہلے مکے کے مشرکوں کا ایک تجارتی قافلہ مدینے کے قریب سے گزر رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جہش
رضی اللہ عنہ صحابی ہیں بڑے مشہور، ان کو امیر بنا کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ایک جماعت بھیجی اور فرمایا کہ ان کو پکڑ لو، ان سب کو گرفتار کر کے میرے پاس لے آؤ، ساز و سامان وغیرہ بھی ان کا لے آؤ۔ صحابہ اکرام جب اس تجارتی قافلے کو پکڑنے کے لیے گئے تو ظاہر ہے انہوں نے کہاں آنا تھا، ان کے ساتھ جھڑپ ہو گئی، اور مشرکین مکہ میں سے ایک بڑا مشہور آدمی، ان کا سردار جس کا نام تھا ابن حضرمی، کیا نام تھا؟ ابن حضرمی، یہ اس جھڑپ میں قتل ہو گیا، مارا گیا۔ اتفاق کی بات ہے کہ جس دن یہ جھڑپ ہوئی صحابہ اکرام کی مشرکین مکہ کے ساتھ، تو وہ دن تھا یکم رجب کا۔ دن کیا تھا؟ سب بولے یکم رجب کا۔ دن کیا تھا؟ یکم رجب کا۔ اور رجب کے مہینے میں لڑائی حرام ہے، یہ حرمت والا مہینہ ہے، حرمت والے مہینے میں جنگ لڑائی یہ حرام کام ہے، اس کی اجازت شریعت میں پہلے بھی نہیں تھی، اسلام سے پہلے بھی حرمت والے مہینے جو تھے یہ رجب ان میں داخل تھا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ حرمت والا مہینہ تھا، اس میں لڑائی کرنا حرام تھا، تو پھر صحابہ اکرام نے حرام کام کیوں کیا؟ ابن حضرمی کو کیوں قتل کیا؟ کیوں لڑائی کی؟ اس کی وجہ یہ لکھی ہوئی ہے کہ وَالْمُسْلِمُونَ يَحْسَبُونَ أَنَّهُ آخِرُ يَوْمٌ مِّن جَمَادِ الْأُخْرَى، مسلمانوں نے یہ سمجھا تھا کہ یہ جمادی الثانی کا آج آخری دن ہے۔ مسلمانوں نے کیا سمجھا تھا کہ آج جمادی الثانی کا آخری دن ہے، کل یکم رجب ہے۔ غلطی ہو گئی، غلطی ہو گئی۔ یکم رجب صحابہ اکرام کے ذہن میں نہیں تھی، انہوں نے سمجھا ہوا تھا کہ یہ جمادی الثانی کا آج آخری دن ہے، یکم رجب کل ہے، تو چلو آج ان کے ساتھ دو دو ہاتھ کر لیتے ہیں، کل تو پھر حرمت والا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ غلطی سے یہ کام ہو گیا کہ جھڑپ ہو گئی اور ابن حضرمی قتل ہو گیا۔ بہرحال غلطی تو تھی کہ حرمت والے مہینے میں صحابہ اکرام نے لڑائی کی۔ مشرکین مکہ نے بڑا پروپیگنڈا کیا، وہ تو کوئی بات نبی ہوتی تھی تو دشمن پروپیگنڈا کرتے ہیں، اور جب اتنی بڑی غلطی ہو جائے تو پھر تو دشمنوں کے پروپیگنڈے میں چار چاند لگ جاتے ہیں۔ تو مکے والے مشرک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف اور دشمن، وہ بڑا اس بات کو انہوں نے پھیلایا اور طول دیا، یہ نبی ہیں اور یہ صحابی ہیں اور یہ اسلام ہے، کہ انہوں نے حرام کام کیا ہے اور حرمت والے مہینے میں انہوں نے لڑائی کی ہے، ہمارے قافلے پہ حملہ کیا ہے اور ابن حضرمی کو انہوں نے قتل کر دیا ہے، یہ ہے دین، یہ ہے نبی، یہ ہے اسلام۔ بہت زیادہ انہوں نے اس بات کو پھیلایا، اور صحابہ اکرام جن سے یہ غلطی ہو گئی تھی وہ بھی بڑے پریشان، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنوں نے بھی پوچھا اور مکے والوں نے بھی مختلف ذریعوں سے پوچھا کہ بتاؤ نا جی، حرمت والے مہینے میں، جس مہینے میں لڑائی حرام ہے، اس مہینے میں لڑائی کرنا یہ کیسا کام ہے، اب بتاؤ نا۔ تو جب سوالوں کی بوچھاڑ ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل کی جو آج آپ پڑھیں گے، اور ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو آئینہ دکھایا ہے۔ اللہ نے مشرکین مکہ کو کیا دکھایا ہے؟ آئینہ۔ آئینہ، یہ آئینہ ہے، ذرا اس میں اپنا چہرہ دیکھو، اور پہلے اپنا چہرہ دیکھ کے بات کرو، اور اپنے گریبان میں ذرا جھانکو اور اپنی منجی کے نیچے ڈانگ پھیرو، تمہیں پتہ چلے تم کیا ہو۔
تم کیا ہو؟ مسئلہ کرنے سے پہلے، فتویٰ جاری کرنے سے پہلے بندے کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ میں کیا ہوں، گریبان میں بھی جھانکنا چاہیے۔ اسی سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، اسی ہمارے علاقے کی بات ہے۔ اس دفعہ ایک مسجد میں ایک حافظ صاحب نے قرآن سنانا تھا، اور وہ حافظ صاحب داڑھی کٹواتے تھے، کترواتے تھے۔ تو کچھ لوگ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے یہ سنا لے، اور کچھ کہتے تھے کہ نہ سنائے یار، یہ داڑھی کٹواتا ہے۔ جو کہتے تھے نا نہ سنائے، وہ ایک مفتی صاحب کو لے گئے، اور وہاں سب لوگوں کی موجودگی میں انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب یہ مسئلہ ہے جی، داڑھی کتروانے والے حافظ کے پیچھے تراویح نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ تو مفتی صاحب نے بڑا سخت فتویٰ جاری کیا، اور انہوں نے کہا کہ بالکل نہیں ہوتی، حرام قطعی، اور ایسا شخص ایسا ہے، ویسا ہے، فلاں ہے، ٹکا۔ تو بڑا وہاں تنازع کھڑا ہو گیا، اور وہ جو حافظ صاحب تھے ان کے رشتہ دار 15-20 آدمی مسجد چھوڑ گئے۔ بہت بڑا فتنہ برادری میں بھی بن گیا، مسجد میں بھی ویران ہو گئی مسجد۔ بہرحال مفتی صاحب کا فتویٰ وہ تو لگ گیا۔ خیر میرے ساتھ انہوں نے رابطہ کیا، آپ کیا کہتے ہیں؟ تو میں نے انہیں کہا کہ یار پڑھ لو، نماز ہو جاتی ہے، فتاوی دارالعلوم دیوبند میں لکھا ہے ہو جاتی ہے۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ فتاوی دارالعلوم دیوبند میں لکھا ہوا ہے ہو جاتی ہے۔ اور ساتھ میں نے انہیں کہا کہ وہ مفتی صاحب جو تم لے گئے تھے اور جنہوں نے اتنا بڑا فتویٰ لگایا ہے، یہ مفتی صاحب سے یہ بھی وہاں پوچھنا چاہیے تھا تمہیں کہ حضرت وہ مزاربت کے نام پہ آپ نے جو لاکھوں روپے، کروڑوں روپے لوگوں کے ڈبوئے ہیں، جو آدمی 2 کروڑ 4 کروڑ روپے کا غبن کسی کا مزاربت کے نام پہ کر چکا ہو، اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ تو وہ بندے کو بات کرتے ہوئے تھوڑا اپنی طرف بھی دیکھنا چاہیے نا کہ میں کیا ہوں۔ سیانے کہتے ہیں نا، آدمی جب ایک انگلی دوسرے کی طرف کرتا ہے، ایک انگلی جب بندہ دوسرے کی طرف کر رہا ہوتا ہے تو آٹومیٹک قدرتی طور پر 3 انگلیاں مڑ کے کدھر ہو جاتی ہیں؟ بندے کی اپنی طرف۔ جب بھی بندہ دوسرے بندے کی طرف انگلی کرے گا تو خود بخود یہ نیچے والی 3 انگلیاں خود اس کی طرف مڑ جائیں گی۔ یہ کیوں مڑ جاتی ہے اس طرف؟ یہ قدرت کی طرف سے پیغام ہوتا ہے کہ ذرا اپنے گریبان میں بھی جھانک، ذرا اپنے گریبان میں بھی جھانک۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے، ایک آدمی بدکاری میں پکڑا گیا اور لوگ اکٹھے ہو گئے کہ اس کو سنسار کرتے ہیں، پتھر مار کے اس کو ختم کرتے، اس نے یہ گناہ کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن پہلا پتھر وہ بندہ مارے جس نے خود یہ گناہ کبھی نہ کیا ہو۔ اس کو پہلا پتھر وہ مارے جس نے خود یہ گناہ کبھی نہ کیا ہو۔ تو لوگ ادھر ادھر ہو گئے، تتر بتر ہو گئے، یہ تو رب نے پردے ڈالے ہوئے ہیں۔ تو مکے والوں نے جب بہت زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ طعن و تشنیع کا مظاہرہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آئینہ دکھایا کہ تم کیا ہو، غلطی ہو گئی، انسان تھے، انہوں نے نہیں سمجھا، انہوں نے جمادی الثانی سمجھا ہوا تھا رجب، کام ٹھیک نہیں ہے، انہوں نے غلطی کی ہے۔ لیکن تم کون کون سے کام کر رہے ہو، کبھی اس پر بھی تم نے غور کیا ہے؟ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو۔ تو پہلا مسئلہ ابن حضرمی قتل ہو گیا تھا حرمت والے مہینے میں یکم رجب کو، اس پر حضور پر اعتراضات ہوتے تھے، اللہ نے انہیں اعتراضوں کا جواب دیا ہے۔ دوسرا مسئلہ یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ تجھ سے پوچھتے ہیں کہ شراب اور جوا کیسا ہے۔ شراب کے بارے میں سوال کرتے ہیں، پینا چاہیے یا نہیں، جائز ہے یا حرام ہے، اور جوئے کے بارے میں اس مسئلے کو بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے۔ آگے مسئلہ آئے گا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، یتیموں کے بارے میں تجھ سے پوچھتے ہیں۔ یتیموں کے بارے میں قرآن پاک میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما
انما یاکلون فی بطونہم نارا، جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں کیا ڈال رہے ہیں؟ آگ۔ تو بڑا مسئلہ بن گیا، اور صحابہ اکرام جن کے پاس یتیم ہوتے تھے، بھانجے بھتیجے، تو ان کی جو چیز ہوتی تھی صحابہ بالکل استعمال نہیں کرتے تھے، اور وہ چیزیں سبزیاں، سالن، دودھ وغیرہ پڑا رہتا تھا اور خراب ہو جاتا تھا۔ کہ مثلاً ایک یتیم بچہ ہے، اب اس کی بھینس ہے، وہ تو 10 کلو دودھ دے گی، اور وہ یتیم 10 کلو دودھ تو نہیں پی سکتا، تو وہ جو خود کھا سکتے تھے باقی چیزیں پڑی رہتی تھی اور خراب ہو جاتی تھی، اور بڑی الجھن بن گئی۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کی پریشانی کے حل کے لیے یہ آیت نازل کی، اور اس میں اللہ نے اجازت دی کہ تمہارے جو زیر کفالت یتیم ہیں ان کا جو رزق ہے، آمدن ہے، مثلاً دانے ہو جاتے ہیں، باقی ان کو رلا ملا لو اپنے مال میں، اور باہمی رضامندی سے کھا پی لیا کرو۔ چیز ضائع کرنا تو کوئی عقل دانائی نہیں ہے، نیت ٹھیک ہونی چاہیے، انہیں نقصان نہ پہنچاؤ۔ باقی ان کے مال میں سے کچھ اگر تمہارے ساتھ رال مل جائے اور تم کھا پی لو تو یہ کوئی اس میں ممانعت نہیں ہے، اور اللہ کو پتہ ہے تمہاری نیت کیا ہے۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ مصلح کو بھی جانتا ہے، مفسد کو بھی جانتا ہے۔ اور اسی سبق میں آپ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو، مشرکہ عورت نہ اسے بیوی بناؤ، نہ اسے بہو بناؤ، اسے اپنے حویلی میں نہ آنے دو۔ یہ مکے میں ایک مشرکہ عورت تھی جس کا نام تھا عناق، موٹے قاف کے ساتھ، عین کے اوپر پیش ہے عناق۔ حضرت مرصد بن ابی مرصد رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، یہ اس نے عناق نے مرصد بن ابی مرصد رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا، نکاح کرنا چاہتی ہوں تمہارے ساتھ۔ مرصد بن ابی مرصد رضی اللہ عنہ بھی اس سے بڑی محبت کرتے تھے، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت لی، تو اللہ نے ان کی اس اجازت طلب کرنے پر یہ آیت نازل کی کہ مشرکہ عورت جب تک ایمان نہ لائے اس کے ساتھ نکاح نہ کرو۔ اسی طرح اپنی بہن بیٹی کا رشتہ کسی مشرک کو نہ دو۔ یہ جو مشرک مرد ہیں اور یہ جو مشرکہ عورتیں ہیں، یہ کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ تمہیں کدھر لے جائیں گے؟ دوزخ میں، آگ میں، دوزخ میں۔ ان سے تعلق نہ رکھو، بچو ان سے۔ اللہ تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہے، اللہ کی بات مان لو۔ یسألونک عن الشہر الحرام، سوال کرتے ہیں تجھ سے اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرمت والے مہینے کے بارے میں۔ شہر کا معنی مہینہ، حرام کا معنی حرمت والا۔ حرمت والے مہینے کے بارے میں، رجب کے بارے میں تجھ سے یہ سوال کرتے ہیں۔ کیا سوال کرتے ہیں؟ سوال ان کا یہ ہے کہ قتال فیہ، کہ حرمت والے مہینے میں لڑائی کرنا کیسا ہے۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں فرمائے قتال فیہ کبیر، حرمت والے مہینے میں لڑائی کرنا بڑا گناہ ہے۔ حرمت والے مہینے میں لڑائی کرنا بڑا گناہ ہے۔ مسئلہ صحیح صحیح بیان کرو۔ مسئلہ بیان کرتے ہوئے یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اپنے دوستوں پہ زد آ رہی ہے۔ جو صحیح مسئلہ تھا وہ اللہ نے فرمایا وہ انہیں بتا، ٹھیک غلطی ہے، بڑا گناہ ہے۔ لیکن یہ جو سوال کرنے والے ہیں مشرکین مکہ، ان سے ذرا پوچھو وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا۔ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا۔ جو لوگ اسلام کی طرف آتے تھے مکے والے انہیں روکتے تھے یا نہیں؟ روکتے تھے۔ اپنے غلاموں کو، ماتحتوں کو، غریبوں کو اسلام قبول نہیں کرنے دیتے تھے۔ حضرت بلال کو انگاروں پہ لٹا لٹا کے مارتے تھے۔ باقی صحابہ پہ بڑے بڑے ظلم کرتے تھے کہ چھوڑ دو کلمہ طیبہ، چھوڑ دو لا الہ الا اللہ۔ تو
تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تم کر رہے ہو، اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک رہے ہو، وَكُفْرٌ بِهِ سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کفر باللہ مراد ہے، اور کفر کرنا اللہ کے ساتھ۔ والمسجد الحرام، والمسجد الحرام سے پہلے لفظ آئے گا وَصَدٌّ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور لوگوں کو مسجد حرام سے روکنا۔ صحابہ کو مسجد حرام میں، کعبے میں طواف کے لیے وہ نہیں جانے دیتے تھے، اور لوگوں کو، مسلمانوں کو، صحابہ اکرام کو مسجد حرام سے روکنا۔ وَإِخْرَاجُ آلِهِ مِنْهُ، اور اس مسجد حرام میں رہنے کے جو آل ہیں ان کو وہاں سے نکال دینا۔ آلہ سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ہیں۔ کعبے میں اور مسجد حرام میں رہنے کے اہل کون تھے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق تھے، اور ان کو تو مکے والوں نے مکے سے نکال دیا تھا، اور اس مسجد حرام کے رہنے والے جو لوگ ہیں، جو اہل ہیں وہاں رہنے کے، ان کو وہاں سے نکال دینا۔ اکبر عند اللہ، بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک۔ صد عن سبیل اللہ 1، کفر بہ 2، والمسجد الحرام 3، واخراج آلہ منہ 4۔ یہ 4 گناہ ہیں تمہارے، اور ایک غلطی ہے صحابہ اکرام کی۔ اب 5واں گناہ اپنا سنو، فرمایا والفتنہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تفسیر مزری، بحر العلوم، ابن جریر، معالم التنزیل، ساری تفسیروں میں لکھا ہوا ہے فتنہ کا معنی ہے شرک۔ فتنہ کا کیا معنی ہے؟ شرک۔ فتنہ کا کیا معنی ہے؟ شرک۔ کس نے یہ معنی کیا ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ والفتنۃ اکبر من القتل، اور یہ جو شرک تم کرتے ہو اے مشرکین مکہ، یہ تو قتل سے بڑا جرم ہے۔ قتل سے مراد ہے ابن حضرمی کا قتل۔ ابن حضرمی اگر قتل ہو گیا ہے صحابہ اکرام کے ہاتھوں، اس سے بڑا جرم تو یہ شرک والا جرم ہے جو تم کرتے ہو۔ تمہارے 5 گناہ ہیں، صحابہ اکرام سے ایک غلطی ہوئی ہے۔ یہ جو چھاج ہوتا ہے، پرون، یہ تانا دیتا ہے لوٹے کو۔ یہ جو چھاج ہوتا ہے پرون، یہ تانا دیتا ہے لوٹے کو۔ کیا تانا دیتا ہے؟ کہتا ہے تیرے 2 سوراخ ہیں۔ لوٹے کی کتنے سوراخ ہوتے ہیں؟ 2۔ چھاج اس کو تانا دیتا ہے اور کہتا ہے تجھے شرم نہیں آتی، تیرے 2 سوراخ ہیں، اور اپنی طرف نہیں دیکھتا کہ اس کے کتنے سوراخ ہوتے ہیں۔ چھاج اپنی طرف، پرون اپنی طرف نہیں دیکھا کرتا کہ میرے اندر کتنے سوراخ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک غلطی محمد پاک کے صحابہ سے ہوئی ہے۔ رجب کے مہینے میں لڑائی جائز نہیں تھی، انہوں نے سمجھا نہیں، انہوں نے جمادی الثانی کا آخری دن سمجھ کے لڑ پڑے، ابن حضرمی مارا گیا، اور تم نے اتنا شور بپا کیا ہوا ہے، اور تمہارے 5 گناہ ہیں، صد عن سبیل اللہ، وکفر بہ، والمسجد الحرام، واخراج آلہ منہ اکبر عند اللہ، والفتنۃ اکبر من القتل۔ آگے ان کو جواب دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو اور مسلمانوں کو سمجھایا اور فرمایا وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور یہ مکے والے مشرک قریشی کبھی نہیں ٹلیں گے، یہ تمہارے ساتھ لڑتے رہیں گے۔ ہاں، ذہنی طور پر تیار رہو محمد پاک کے شاگردو، یہ دشمن، یہ مشرک، یہ ہمیشہ تمہارے ساتھ ان کی لڑائی جاری رہے گی، زندگی کے آخری دن تک تم نے لڑنا ہے۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، یہ ہمیشہ تمہارے ساتھ لڑتے رہیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ
یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، یہ ہٹا دے تمہیں تمہارے دین اسلام سے اگر ان کا بس چلے۔ یہ تمہارے ساتھ لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ یردوکم ہٹا دیں یہ تم کو عن دینکم تمہارے دین سے، دین اسلام سے، ان استطاعوا اگر ان کا بس چلے۔ تمہاری اور ان کی جو لڑائی ہے یہ کوئی زمین کی لڑائی تو ہے نہیں کہ تم زمین چھوڑ دو تو یہ تمہارے ساتھ لڑائی ختم کر دیں گے، یہ تو دین کی وجہ سے ہے، دین تم چھوڑ نہیں سکتے، اس لیے یہ مکے والے مشرکوں کے ساتھ تمہاری لڑائی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ذہنی طور پر تم تیار رہو، تمہیں پتہ ہونا چاہیے ہم نے پوری زندگی ان ظالموں سے لڑتے لڑتے گزارنی ہے، ہماری نسلوں نے بھی ان سے لڑنا ہے، یہ جنگ ابدی ہے، ہمیشہ رہے گی مومنوں کی اور کافروں کی، یہ ہمیشہ تمہارے ساتھ لڑتے رہیں گے حتیٰ یردوکم عن دینکم یہاں تک کہ یہ تمہیں تمہارے دین اسلام سے ہٹا دیں، ان استطاعوا اگر ان کا بس چلے۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ اور جو کوئی پھر گیا تم میں سے اپنے سچے دین سے، دین الحق روح المانی، جو کوئی پھر گیا مرتد ہو گیا تم میں سے عن دینہ اپنے سچے دین اسلام سے، فیمت پس مر گیا، ارتداد کی حالت میں مر گیا، مرتد ہونے کی حالت میں مر گیا، وہ ہوا کافر اس حالت میں مر گیا کہ وہ کافر تھا، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ پس یہ وہ لوگ ہیں کہ ضائع اور برباد ہو گئے ان کے نیک اعمال۔ اعمالہم سے مراد ہے اعمالہم الحسنہ، ان کے نیک جو اعمال تھے، نیکی والے جتنے کام انہوں نے کیے تھے پچھلی زندگی میں، مرتد ہونے سے پہلے نمازیں پڑھی، مرتد ہونے سے پہلے حضور کی خدمتیں کی، مرتد ہونے سے پہلے اسلام کی خدمت کی، مرتد ہونے سے پہلے قرآن کی تلاوتیں کی، وہ جتنے بھی نیک اعمال تھے ان کے ضائع ہو گئے، برباد ہو گئے، فی الدنیا والآخرہ دنیا میں بھی برباد ہو گئے، آخرت میں بھی برباد ہو گئے۔ وَأُولَئِكَ اور یہ جو لوگ ہیں مرتد ہو جانے والے، اصحاب النار یہ دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون یہ اس دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جو اگلی آیت ہے تفسیر ابن جریر میں لکھا ہوا ہے، عروہ ابن زبیر فرماتے ہیں یہ عبداللہ بن جاش اور ان کے وہ ساتھی جنہوں نے ابن حضرمی کو قتل کیا تھا ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، عبداللہ بن جاش رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی، والذین ہاجروا اور وہ جنہوں نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ اور جہاد کیا مشرکوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں، وجاہدوا فی سبیل اللہ بالمشرکین، تفسیر مدارک میں لکھا ہوا ہے وجاہدوا فی سبیل اللہ بالمشرکین اور انہوں نے جہاد کیا مشرکوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں، اولئک یرجون رحمت اللہ یہ وہ لوگ ہیں ان کو امید رکھنی چاہیے اللہ کی رحمت کی، اولئک یرجون رحمت اللہ ان لوگوں کو امید رکھنی چاہیے اللہ کی رحمت کی۔ اور امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے المراد من الرجاء یقین، یہاں امید سے مراد یقین ہے، ان لوگوں کو یقین رکھنا چاہیے اللہ کی رحمت کا، اللہ اپنی رحمتوں سے ان کو مالا مال کرے گا۔ عجیب بات ہے
انہوں نے حرمت والے مہینے میں لڑائی کی ہے. حرمت والے مہینے میں لڑائی تو گناہ تھا, ان سے غلطی ہوئی ہے, اور اللہ فرماتے ہیں انہیں رحمت کا یقین رکھنا چاہیے. فرمایا ہاں واللہ غفور الرحیم, اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. جب اس نے ان کا جرم بخش دیا ہے, تم کون ہوتے ہو صحابہ سے حساب لینے والے؟ واللہ غفور الرحیم. گناہ ہوا, غلطی ہوئی, نافرمانی اللہ کی ہوئی, وہ اللہ کہہ رہا ہے میں نے بخش دیا ہے, میں نے معاف کر دیا ہے. جب اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے تو تجھے مجھے حساب مانگنے کی اجازت ضرورت نہیں ہے. یسألونک عن الخمر والمیسر, اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, مسئلہ پوچھتے ہیں لوگ تجھ سے, سوال کرتے ہیں تجھ سے شراب کے بارے میں, والمیسر اور جوئے کے بارے میں. قل آپ فرمائیں فیہما اسم کبیر, ان دونوں چیزوں میں, ان دونوں کاموں میں اسم کبیر بڑا گناہ ہے. ومنافع للناس, اور لوگوں کے فائدے بھی ہیں, لوگوں کے فائدے بھی ہیں. شراب پینے میں بھی فائدے ہیں اور جوئے میں فائدہ, وہ تو صاف ظاہر ہے, بندہ پیسے جیت لیتا ہے. بے شمار لوگ جوئے کی وجہ سے لاکھوں پتی بن جاتے ہیں, کروڑوں پتی بن جاتے ہیں. تو جس طرح جوئے کے فائدے آمنے سامنے ہیں, صاف ظاہر ہیں, شراب کے بھی فائدے ہیں. تفسیر ذخیرۃ الجنان میں شیخ الحدیث مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے منافع للناس پہ کہ ابن سینا جو سارے حکماء کا باپ گزرا ہے, روحانی باپ, جتنی حکمت ہے حکماء ہیں یہ ابن سینا کی روحانی اولاد ہے. ابن سینا نے شراب کے 50 فائدے لکھے ہیں. ابن سینا نے شراب کے 50 فائدے لکھے ہیں. ان کو پڑھ کر انسان کہتا ہے اس سے زیادہ مفید تو کوئی چیز ہی نہیں. ان کو پڑھ کے انسان کہتا ہے اس سے زیادہ تو مفید, فائدے مند اور کوئی چیز ہی نہیں. پھر وہ اگلے باب میں نقصانات بیان کرتا ہے جو 150 ہیں. شراب کے فائدے ابن سینا نے کتنے لکھے ہیں؟ 50. اور شراب کے نقصانات کتنے لکھے ابن سینا نے؟ 150. 150 یوں سمجھ لو چوتھا حصہ نفع ہے, 3 حصے نقصان ہے. یوں سمجھ لو چوتھا حصہ نفع ہے اور 3 حصے نقصان ہے. اللہ نے فرمایا کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں چیزوں میں بڑا گناہ ہے, اسم کبیر و منافع للناس, اور لوگوں کے لیے نفع بھی ہیں. شراب میں بھی کچھ نفع ہے طبی لحاظ سے, صحت کے لحاظ سے. جوا میں بھی آمدن ہو جاتی ہے, بیٹھے بٹھائے پیسے مل جاتے ہیں. لیکن یاد رکھنا وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا, ان کا جو گناہ ہے وہ بہت بڑا ہے نفع سے. اسمہما, ان دونوں چیزوں میں جو گناہ ہے, جو مفاسد ہیں, اکبر من نفعہما, وہ نفع سے بہت بڑے, بہت بڑے ہیں. ان کے مفاسد نفع سے بہت زیادہ ہیں. تفسیر قرطبی میں اس مقام پہ لکھا ہوا ہے کہ مکے میں ایک آدمی تھا جس کا نام تھا عائشہ. ایک تو ہوتا ہے نا عورتوں کا نام عائشہ, عائشہ نہیں عائشہ, الف عین شین پھر چھوٹی یہ عائشہ. یہ جو عائشہ تھا اس کے دل میں اسلام قبول کرنے کی خواہش پیدا ہوئی اور یہ مکے سے مدینے کی طرف چل پڑا. توجہ الی المدینہ لیسلم, اسلام قبول کرنے کی خاطر یہ چل پڑا مکہ سے مدینہ کی طرف. فلقیہ بعض المشرکین,
کچھ مشرکین مکہ اس کو ملے راستے میں اور انہوں نے پوچھا کہ عائشہ کدھر جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ راستہ تمہیں نہیں نظر آتا یہ کدھر جاتا ہے؟ انہوں نے کہا اس لیے تو ہم نے پوچھا ہے نا، محمد کے پاس جا رہے ہو صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس نے کہا فقالوا له، انہوں نے اسے کہا کہ لا تصل الیہ، محمد کے پاس نہ جا، فإنه یأمرک بالصلاۃ، محمد کا دین بڑا مشکل دین ہے، اس پر تم نہیں چل سکے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے گا، مسلمان ہوگا، 5 نمازیں پڑھنی پڑے گی، 5 نمازیں، توبہ توبہ۔ تو اس نے کہا کہ ان خدمت الرب واجبۃ، بھائی رب کی عبادت تو لازم ہے بندے پہ، اگر 5 نمازیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اور ان کے دین کا یہ رکن ہے تو اس میں کیا ہے؟ یہ تو اللہ کی عبادت ہے، رب کی خدمت ہے، اور یہ تو اچھی بات ہے۔ تو یہ تیر ان کا خطا ہو گیا۔ تو انہوں نے اس کو سمجھانے کے لیے کہا فَإِنَّهُ يَأْمُرُكَ بِإِعْطَاءِ الْمَالِ، وہ چھڑی نمازوں پہ بات ہوتی تو چلو کوئی بات تھی، وہ تو کہے گا زکوٰۃ بھی نکالو مال میں سے، صدقہ نکالو، عشر نکالو، وہ بڑا لمبا سلسلہ ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ قال اصطناع المعروف واجب، یار نیکی کے کاموں میں اپنا مال خرچ کرنا یہ تو اچھی بات ہے نا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ کا حکم دیتے ہیں، خیرات عشر کا حکم دیتے ہیں، صدقے کا، تو یہ تو ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی بات نہیں۔ یہ تیر بھی خطا ہو گیا۔ تو انہوں نے تیسرا وار کیا اس پہ اور انہوں نے کہا انہ ینہا عن الزنا، وہ تو زنا سے بھی روکتا ہے۔ تو وہ بولا اور کہنے لگا انہ فحش وقبیح فی العقل، یار یہ تو عقل کے لحاظ سے بھی ٹھیک نہیں اور بے حیائی والا کام ہے۔ میں اگر دوسرے کے گھر میں جھانکتا ہوں تو میں ذرا تصور کروں نا، کوئی بندہ میرے گھر میں جھانکے تو میرے اوپر سے کیا گزرے گی؟ تو اسی طرح دوسرے کے بارے میں بھی تو یہ تو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں سے روکتے ہیں تو اچھی بات ہے، یہ تو بے حیائی والے کام ہیں۔ یہ تیر بھی ان کا خطا ہو گیا۔ تو انہوں نے چوتھا تیر چلایا اور کہنے لگے فقیل لہ انہ ینہا عن شرب الخمر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو شراب پینے سے بھی منع کرتا ہے۔ فقال اما ھذا فانی لا اصبر، عائشہ کہنے لگا اگر یہ بات ہے تو پھر میں مدینے نہیں جاتا، کیونکہ میں شراب کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اگر یہ بھی محمد کے دین میں شراب بھی اگر حرام ہے اور منع ہے، ٹھیک ہے پھر میں نہیں جاتا، کیونکہ میں شراب کے بغیر 5 نمازیں پڑھ لوں گا، زکوٰۃ نکال لوں گا، بدکاری سے توبہ کر لوں گا، لیکن شراب کے بغیر میں نہیں رہ سکتا۔ فرجع، پس اس نے اپنی اونٹنی کا رخ مدینے سے واپس مکے کی طرف موڑ لیا، اور فلم یصل الی منزلہ حتی سقط عن البعیر، ابھی گھر نہیں پہنچا تھا کہ اونٹنی سے نیچے گر گیا۔ فانکسرت عنقہ، اس کی گردن ٹوٹ گئی، فماتا، اور وہ مر گیا، فماتا، اور وہ مر گیا۔ تو کون سی چیز اسے دوزخ میں لے گئی؟ شراب کی محبت۔ کون سی چیز اسے دوزخ میں لے گئی؟ شراب کی۔ جنت کی طرف چلا ہوا آدمی، جنت کے دروازے پہ پہنچا ہوا آدمی، مکہ سے مدینے رسول اللہ کی زیارت کے لیے چل پڑا، لیکن شراب آڑے آ گئی اور شراب بندے کو دوزخ میں لے گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، ان چیزوں میں شراب اور جوئے میں جو گناہ ہے وہ ان کے نفع سے اور ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے۔ شراب سے انسان کی عقل زائل ہو جاتی ہے اور جان پہچان ختم ہو جاتی ہے، اور شراب پینے والے کو نہیں پتہ چلتا کہ یہ میرے سامنے میری ماں ہے یا یہ میری بیوی ہے یا یہ میری بیٹی ہے، یہ ساری تمیزیں وہ کھو بیٹھتا ہے۔ اور اسی طرح جوا، یہ فرمایا ان میں فائدے جو ہیں وہ تھوڑے ہیں اور ان کے نقصانات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ،
اور تجھ سے پوچھتے ہیں یہ لوگ کہ یہ کیا خرچ کریں، تجھ سے پوچھتے ہیں ماذا ينفقون کہ کیا خرچ کریں، قل العفو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ زائد از ضرورت خرچ کرو۔ شاہ عبد القادر نے العفو کا کیا معنی کیا ہے جی؟ افزود ہو، افزو یا افزود؟ افزود جی، افزود ہو زائد از ضرورت۔ شکیل احمد قل العفو، جو ضرورت سے زائد ہو وہ خرچ کر دو۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو بتائیں کہ جو چیز ضرورت سے زائد ہو وہ خرچ کر دو۔ ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے مفسر ہیں، تابعی، وہ کہتے ہیں سألت عطاء، میں نے حضرت عطاء رحمۃ اللہ علیہ سے اس لفظ کا مطلب پوچھا۔ حضرت عطاء رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی شاگرد ہے کہ یہ العفو کیا ہے، زائد از ضرورت کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں ابن جریج کے عطاء رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے بتایا کہ العفو ما لم یسرفوا ولم یقتروا فی الحق، العفو ما لم یسرفوا ولم یقتروا فی الحق۔ عفو یہ ہے، زائد از ضرورت کا مطلب یہ ہے کہ فضول خرچی بھی بندہ نہ کرے۔ حاجی صاحب، حاجی صاحب، فضول خرچی بھی بندہ نہ کرے، اور حق کی جگہ جہاں خرچ کرنا حق ہے وہاں مال لگانے میں کوتاہی بھی نہ کرے۔ جہاں مال لگانا ضروری ہے وہاں مال لگانے میں کوتاہی نہ کرے، اور فضول خرچی بھی نہ کرے۔ تو فرمایا کہ یہ تجھ سے پوچھتے ہیں، دوسرا پارہ سورۃ بقرہ، آیت نمبر کیا چل رہا ہے جی؟ 220، آیت نمبر 220۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اور تجھ سے سوال کرتے ہیں، ماذا ينفقون، کیا چیز خرچ کرے؟ قُلِ الْعَفْوَ، آپ کہیں کہ زائد از ضرورت جو ہے وہ خرچ کر دو۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اس طرح کھول کے بیان کرتے ہیں اللہ پاک تمہارے لیے آیتیں۔ سبحان اللہ۔ کذالک یبین اللہ، اس طرح کھول کے سمجھاتے ہیں، واضح کر رہے ہیں اللہ پاک لکم الآیات، تمہارے فائدے کے لیے، تمہارے سمجھنے کے لیے آیتوں کو، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو آیتوں میں، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ توجہ، فی الدنیا والآخرہ، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو، فی الدنیا والآخرہ، دنیا کے معاملے میں بھی غور و فکر کرو، اور آخرت کے معاملے میں بھی غور و فکر کرو۔ لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ، تاکہ تم غور و فکر کرو، فی الدنیا، دنیا کے معاملے میں، والآخرہ، اور آخرت کے معاملے میں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آیت کا مطلب یہ ہے کہ لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ، لعلکم تتفکرون فی زوال الدنیا و اقبال الآخرہ، لعلکم تتفکرون فی زوال الدنیا و اقبال الآخرہ۔ بغوی اور ابن جریر دونوں میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ ارشاد لکھا ہوا ہے، قال ابن عباس لعلکم تتفکرون فی زوال الدنیا و اقبال الآخرہ، تم اس بات پر غور و فکر کرو کہ دنیا ختم ہونے والی ہے، دنیا زائل ہونے والی ہے،
دنیا نیست و نابود ہونے والی ہے، دنیا میں جتنی بھی بنا لوں گا یہ ختم ہو جائے گی، نیست و نابود ہو جائے گی۔ وَإِقْبَالِ الْآخِرَةِ، اور آخرت لمحہ بلمحہ قریب آ رہی ہے، میں آخرت کے قریب جا رہا ہوں، آخرت میرے قریب آ رہی ہے۔ دنیا جو ہے یہ فانی ہے، عارضی ہے، اس بات پر غور و فکر کیا کرو کہ میں جا کدھر رہا ہوں اور میں محنت کہاں کی کر رہا ہوں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ترسم کے نرسی بکابا اے آرابی، ترسم کے نرسی بکابا اے آرابی، کی راہ کہ تو میں روی بترکستان است۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے عربی، اے دیہاتی بندے، میں ڈر رہا ہوں اس بات سے کہ تو کعبہ شریف میں کبھی نہیں پہنچ سکے گا، تو کعبہ شریف میں کبھی نہیں پہنچ سکے گا۔ کیرا کہ تو میں روی بترکستان است، جو راستہ تو نے پکڑا ہوا ہے یہ روس کی طرف جا رہا ہے، ترکستان کی طرف جا رہا ہے، اور تیری نیت ہے کہ میں کعبے میں پہنچ جاؤں، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی نے کوہاٹ جانا ہے اور وہ پنڈ سلطانی اڈے پہ گیا ہے اور وہ لاہور والے ڈبے میں اور گاڑی میں بیٹھ گیا ہے۔ اب وہ جتنے مرضی تویز پہن لے، جتنی مرضی راستے میں دعائیں کر لے، جتنے مرضی نفل پڑھ لے اور جتنی مرضی منتیں مان لے کہ میں کوہاٹ پہنچ جاؤں، تو جب سٹاپ آئے گا تو وہ کہاں اترے گا؟ لاہور میں اترے گا۔ اور اب اگر وہ کہے کہ میری دعا نہیں قبول ہوئی تو وہ پاگل ہے، وہ بے وقوف ہے کہ اس نے وہ راستہ ہی نہیں پکڑا، وہ راستہ ہی نہیں پکڑا جو کوہاٹ کی طرف جاتا تھا۔ تو اللہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں لعلکم تتفکرون فی زوال الدنیا و اقبال الآخرہ، غور و فکر کرو اس بات میں کہ دنیا زوال پذیر ہے، ختم ہو رہی ہے، دنیا زوال پذیر ہے، ختم ہونے والی ہے، والآخرہ، اور آخرت ایک قریب آ رہی ہے، آخرت قریب آ رہی ہے، اور تم کیا تیاریاں کر رہے ہو؟ پلازا بنانا ہے، مارکیٹ بنانی ہے، 2 پلاٹ اور خریدنے ہیں، کوٹھی بنانی ہے، فلاں کرنا ہے، یہی کرتے کرتے گھڑم قبر میں جا پہنچتے ہو، اعلان ہو جاتا ہے فلاں آدمی دنیا سے رخصت ہو گیا، او ہو ابھی تو کام جاری تھا، ابھی تو فلاں فلاں، وہ سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں ادھر ہی رہ جاتی ہیں۔ عبد الملک بن مروان ایک بادشاہ گزرا ہے، اسے عمارتیں، خوبصورت عمارتیں بنانے کا بڑا شوق تھا، اس کی بنائی ہوئی عمارتیں اب بھی دنیا میں موجود ہیں، عبرت کے لیے لوگ دیکھتے ہیں۔ تو عبد الملک بن مروان نے ایک محل بنایا اور کئی سال ہا سال کام لگا رہا، اور جب وہ محل تیار ہو گیا تو عبد الملک بن مروان نے اعلان کیا کہ دنیا جہان کا کوئی انجینئر ماہر تعمیرات آئے اور میرے اس محل میں کوئی عیب، کوئی غلطی نکال کے دکھا دے، میں اسے بڑا بھاری انعام دوں گا۔ بڑے بڑے انجینئر اور عمارتوں کے ماہرین آئے، ہر زاویے سے انہوں نے محل کی بناوٹ، سجاوٹ کو دیکھا، لیکن کوئی عیب اس میں نہ نکل سکا۔ لوگ جمع تھے تو باہر سے راستے سے ایک درویش گزرا اور اس نے پوچھا یہاں بندے کیوں اکٹھے ہیں؟ تو اسے بتایا گیا کہ بزرگوں یہاں انجینئر آئے ہوئے ہیں، بادشاہ نے بڑا بھاری انعام رکھا ہوا ہے، اور اس محل میں اگر کوئی عیب نکال دے تو بادشاہ انعام دے گا۔ تو وہ درویش کہنے لگا اس محل میں بہت بڑا عیب ہے اور مجھے پتہ ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ اگر آپ عیب نکال سکتے ہیں تو آئیں، تو اتنا انعام ہے۔ اس کو پکڑ کے لوگ لے آئے خلیفہ عبد الملک بن مروان کے پاس کہ یہ بابا کہتا ہے کہ اس میں عیب ہے، اسے کہا بتائے۔ تو وہ بزرگ بولے اور انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، اس میں بہت بڑا عیب ہے، یہ بے وفا ہے، جس دن اس محل سے تیرا جنازہ نکلے گا یہ ٹس سے مس نہیں ہوگا، یہ ٹس سے مس نہیں ہوگا، اسے کوئی پرواہ نہیں ہوگی کون تھا اور کدھر چلا گیا ہے، کون تھا اور کدھر چلا گیا ہے، یہ محل ادھر رہ جائے گا اور تم یہاں سے چلے جاؤ گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک یبین اللہ لکم الآیات، ہم آیتیں کھول کھول کے تمہیں سمجھاتے ہیں، لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ، تاکہ تم جاگو اور غور و فکر کرو
دنیا کے معاملات میں بھی اور آخرت کے معاملات میں بھی۔ اور دنیا کے معاملات میں کیا غور و فکر کرنی ہے؟ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں فی زوال دنیا، کہ دنیا زوال پذیر ہے، اس پر غور و فکر کرو۔ والآخرہ اقبال الآخرہ و بقائہا، آخرت قریب آ رہی ہے اور آخرت میں تم نے ہمیشہ رہنا ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ یہ ہارون الرشید کا واقعہ ہے، خلیفہ ہارون الرشید کا۔ ہارون الرشید کے زمانے میں ایک فقیر درویش تھے حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ۔ لوگ انہیں کہتے تھے بہلول مجنون، جھلا، پاگل۔ اور اہل عقل جب بھی ان کا نام لکھتے ہیں تو لکھتے ہیں حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت تھانوی نے جہاں بھی نام لکھا ہے بہلول رحمۃ اللہ علیہ کا، ساتھ دانا کا لفظ لکھتے ہیں، بہلول دانا۔ تو خلیفہ ہارون الرشید سیر کے لیے جا رہے تھے، ساتھ وزیر، مشیر، درباری۔ تو بہلول مجنون کہیں کھڑے تھے، تو بادشاہ نے کہا کہ یار یہ مجنون آدمی ہے، جھلا آدمی ہے، اس کو جبراً سواری پہ بٹھا لو، چھیڑ چھاڑ کریں گے، گپ شپ ہوگی۔ تو سارا دن حضرت بہلول کو وہ پاگلوں کی طرح ساتھ پھراتے رہے، تنگ کرتے رہے، چھیڑ چھاڑ ہوتی رہی۔ شام کو جب خلیفہ کا قافلہ واپس آیا سیر سے، شکار سے، حضرت بہلول کو ان کے گھر کے پاس اتارا گیا، تو ہارون الرشید خلیفہ نے ایک چھڑی، ایک سوٹی بہلول مجنون کو دی، یہ لے لو۔ جیسے پاگل لوگوں کے ساتھ لوگ مذاق کرتے ہیں، یہ لے لو۔ انہوں نے لے لی اور کہا کہ اس کو کیا کرنا ہے، یہ آپ مجھے کیوں دے رہے ہیں، اس کو کیا کرنا ہے؟ تو ہارون الرشید نے کہا کہ اگر تم سے بڑا کوئی پاگل مل گیا نا تو یہ اس کو دے دینا، اگر تجھ سے بڑا کوئی پاگل، دیوانہ، مجنون مل گیا تو یہ سوٹی اس کو دے دینا۔ تو بہلول نے کہا جی ٹھیک ہے، سنبھال کے رکھ لی گھر جا کے۔ کچھ عرصہ کے بعد خلیفہ ہارون الرشید بیمار ہو گئے، علاج معالجے ہوئے، لیکن حکیموں نے، ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دے دیا۔ اب موت کا انتظار ہونے لگا اور ہر طرف خبر پھیل گئی کہ بادشاہ لا علاج ہو گیا ہے، بادشاہ لا علاج ہو گیا ہے۔ تو لوگ آ جا رہے تھے بیمار پرسی کے لیے۔ تو ایک دن حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ بھی آ گئے اور انہوں نے بیٹھے اور حال احوال پوچھا، اور ہارون الرشید نے کہا کہ بہلول اب حال احوال والی بات تو ختم ہے، میں تو لا علاج ہو گیا ہوں، بس 4 دن ہیں، 4 مہینے ہیں، بس جانے والا ہوں۔ کدھر جانے والے ہیں؟ اللہ کے بندے مرنے کے بعد جہاں سارے لوگ جاتے ہیں، قبر میں چلا جاؤں گا، قبرستان میں چلا جاؤں گا۔ تو حضرت بہلول نے کہا کہ وہاں آپ نے کوئی اپنے خدام، باورچی، سیکورٹی گارڈ یہ وہ پہلے بھیجے ہیں یا نہیں؟ تو ہارون الرشید نے کہا بہلول اب تو دیوانہ آدمی ہے، تجھے کیا بتاؤں، وہاں یہ دنیا والے سیکورٹی گارڈ اور باورچی اور یہ چیزیں وہاں کام نہیں آتے۔ تو بہلول نے کہا وہاں کیا کام آتا ہے؟ اس نے کہا وہاں تو اللہ کے بندے عبادت ہو، تلاوت ہو، کوئی نیکی ہو، پرہیزگاری کے کام، یہ چیزیں بہلول وہاں کام آئیں گی، یہ دنیا والے سب کچھ ادھر ہی رہ جاتا ہے۔ تو بہلول نے کہا کہ ہارون الرشید وہ پھر کام جو قبر میں کام آتے ہیں، آخرت میں مرنے کے، وہ تو آپ نے خوب کیے ہوں گے۔ تو اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے اور وہ کہنے لگا یہی تو رونا ہے بہلول کہ وہ کام کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملا، ان کاموں کا مصروفیات ہی اتنی تھی، یہ خلافتیں، یہ حکومتیں، یہ سلسلے، یہ بھاگ دوڑ، اتنے دھندے تھے کہ وہ کام تو کر ہی نہیں سکا، وہ تو ٹائم ہی نہیں ملا۔ تو بہلول نے کہا کہ جہاں آپ نے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، وہاں جو چیزیں کام آنی تھی ان کا ٹائم ہی نہیں ملا، نہیں ملا، وہ نہیں کیا آپ نے، نہیں کیا۔ تو بہلول نے اپنے بغل سے وہ سوٹی نکالی اور کہا یہ 2 سال پہلے آپ نے مجھے دی تھی کہ اگر تجھ سے بڑا کوئی مجنون پاگل مل جائے تو یہ اس کو دے دینا، اس کے اصل حقدار خلیفہ ہارون الرشید صاحب آپ ہیں، یہ لے لو۔
یہ اپنی سوٹی ہاتھ میں لے لو، اصل مجنون تم ہو اور اس سوٹی کو رکھنے کے تم حقدار ہو کہ دنیا میں جہاں 2 دن کے لیے آپ نے جانا ہوتا تھا وہاں کام آنے والی چیزیں پہلے پہنچ جاتی تھیں، اور جہاں ہمیشہ کے لیے جا رہے ہو جن چیزوں نے وہاں کام آنا ہے وہ کام تم نے کیے ہی نہیں، ٹائم ہی نہیں ملا۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ ابن عباس فرماتے ہیں فی زوال الدنیا وفنائها واکمال الآخرہ وبقائها، دنیا اور آخرت کے بارے میں غور و فکر کرو، دنیا زوال پذیر ہو رہی ہے، آخرت تمہارے قریب آ رہی ہے، عمر 60 سال ہو گئی ہے، 70 سال ہو گئی ہے، اب کتنا وقت پیچھے رہ گیا ہے، اس پر غور و فکر کرو۔ وہ سیانے کیا کہتے ہیں، ماں خوش ہوتی ہے میرا پتر جوان ہو رہا ہے، تقدیر ہنستی ہے زندگی کے دن کم ہو رہے ہیں، موت کے قریب جا رہا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور تجھ سے سوال کرتے ہیں لوگ، تجھ سے پوچھتے ہیں مسئلہ ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کے متعلق، کہ یتیموں کا جو مال ہے اسے ہم اپنے مال کے ساتھ رلا ملا لیں یا سالم علیحدہ پڑا رہے۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں اصلاح لہم خیر، ان کی اصلاح میں بہتری ہے، جس چیز میں ان کا فائدہ ہو، اصلاح ہو، مفاد ہو، وہ بہتر ہے، وہ تم موقع کی مناسبت سے خود سمجھ سکتے ہو۔ مثلا یتیم بھانجا ہے، بھتیجا ہے، ان کی بھینس ہے، اب 10 کلو دودھ دیتی ہے، یتیم تو 1 کلو پیے گے، اب 9 کلو باقی جو پڑا ہوا ہے وہ تو ضائع ہو جائے گا اگر تم اسے استعمال نہیں کرو گے۔ تو جس چیز میں ان کی اصلاح ہو، فائدہ ہو، وہ بہتر ہے، اور وہ تم موقع کی مناسبت سے خود سمجھ سکتے ہو۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، تفسیر سمرقندی میں لکھا ہوا ہے فِي النَّفْقَةِ، وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فِي النَّفْقَةِ، اگر تم ان کو شامل کر لو، رلا ملا لو نان نفقے میں، 10 بوریاں ان کی ہیں، 15 تمہاری ہیں، ٹھیک ہے یار اکٹھا ٹال لگا دو، اکٹھا کھائیں گے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اگر تم ان کو نان نفقے کے معاملے میں اپنے ساتھ شامل کر لو، ان کی چیز اپنی چیز میں رلا ملا لو، اجازت ہے، اجازت ہے۔ کیوں اجازت ہے؟ اس لیے اجازت ہے فَإِخْوَانُكُمْ، بس وہ تمہارے بھائی ہیں، وہ تو میرا بھتیجا ہے، قرآن کہتا ہے بھائی ہے، یتیم تو میرا بھانجا ہے اور قرآن کہتا ہے بھائی ہے۔ یاد رکھنا بھائی سے مراد دینی بھائی ہے، بھائی سے مراد کیا ہے؟ دینی بھائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ طلب کیا تو ابوبکر صدیق نے حیرت سے کہا یا رسول اللہ وہ تو آپ کی بھتیجی ہے، ہوا بنتو اخوک، وہ تو آپ کے بھائی کی بیٹی ہے، آپ کی بھتیجی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا ابوبکر تو اور میں دینی بھائی ہیں نا، نسبی بھائی تو نہیں ہیں، دینی بھائی۔ تو یہاں فاخوانکم سے مراد بھی کون سے بھائی ہیں؟ دینی بھائی۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ کو حاضر و ناظر سمجھنا اور یہ بات اپنے ذہن میں رکھنا، اللہ جانتا ہے مفسد کو اور اللہ جانتا ہے مصلح کو، اصلاح کرنے والا کون ہے اور فسادی کون ہے، اللہ کو سب معلوم ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے، لَأَعْنَتَكُمْ لَزَيَّكَ عَنْكُمْ، اللہ تمہارے اوپر مشکل ڈال دیتے۔ اللہ اگر فرما دیتے کہ یتیموں کی ہر شے جدا رکھنا تو بڑی مشکل ہو جاتی، اللہ نے اپنا رحم کیا ہے، کرم کیا ہے، اجازت دے دی ہے، رلا ملا لو اپنے ساتھ۔ ان اللہ عزیز، بے شک اللہ زبردست ہے،
بے شک اللہ زبردست ہے، یہاں عزیز کا لفظ کیوں آیا ہے؟ تفسیر مظری میں ہے ان اللہ عزیز یحکم ما یشاء، اللہ زبردست ہے جو چاہے حکم دے، اللہ زبردست ہے یحکم ما یشاء جو چاہے حکم دے، حکیم اور اللہ حکیم ہے، اللہ کا کوئی حکم بھی ایسا نہیں جو حکمت سے خالی ہو، اللہ کا کوئی حکم ایسا نہیں جو حکمت سے خالی ہو۔ صحابی تھے مرصد، میم رے سے دال، مرصد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہجرت کی انہوں نے، مکے سے چلے گئے مدینے، اور اسلام سے پہلے مکے میں جب یہ رہتے تھے تو اناخ نامی ایک عورت تھی، ان کے اس کے ساتھ تعلقات تھے، معاشقہ تھا۔ ایک دفعہ یہ کسی کام کے لیے مدینہ سے مکے گئے تو اناخ سے ملاقات ہو گئی، اور اناخ نے ان کو دعوت دی کہ آج ہمارے پاس قیام کرو۔ تو حضرت مرصد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ان اللہ حرم الزنا یا اناخ، اے اناخ اب تیرا اور میرا قیام نہیں ہو سکتا، یہ حرام ہے، میں جس مذہب میں چلا گیا ہوں اس میں اللہ نے حرام۔ تو اس نے کہا کہ شادی کر لیتے ہیں، نکاح کر لیتے ہیں۔ تو حضرت مرصد نے کہا کہ میں مدینے جا کے نبی پاک سے اجازت لوں گا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی تو ٹھیک ہے، شادی اور نکاح حلال کام ہے۔ تو انہوں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وحی کا انتظار کرو، اور یہ وحی آئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، نہ نکاح کرو مشرکہ عورتوں سے، نہ نکاح کرو مشرکہ عورتوں سے، حتیٰ یؤمننا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ اسی طرح لکھا ہوا ہے اس آیت کے ضمن میں، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ تھی، ام سلیم جو حضرت انس کی والدہ ماجدہ تھی، ابو طلحہ نے، یہ ایک انصاری ہے مدینے کے ابو طلحہ نے ام سلیم کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا، جبکہ ابو طلحہ اس وقت مسلمان نہ ہوئے تھے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام لانے والے کو جو جواب دیا وہ بڑا دلچسپ تھا۔ انہوں نے فرمایا ابو طلحہ کو جا کے بتانا کہ مسئلوں کا لا یردو، مسئلوں کا لا یردو ولیکنی امرأۃ مسلمۃ وانت مشرک، رواہ النسائی، ولیکنی امرأۃ مسلمۃ وانت مشرک۔ ابو طلحہ کو کہنا، ام سلیم کہہ رہی ہے تیرے جیسے آدمی کا پیغام رد نہیں کرنا چاہیے، تیرے جیسے آدمی کا پیغام نکاح ٹھکرانا مناسب نہیں ہے، رد نہیں کرنا چاہیے، لیکن مجبوری یہ ہے کہ میں مسلمان عورت ہوں اور تو مشرک ہے۔ ولیکنی امرأۃ مسلمہ وانت مشرک، تو مشرک ہے، مشرک اور موحد، مشرک اور مومن، ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو ام سلیم کے اس جواب پر ابو طلحہ مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہ، اور انہوں نے پوچھا کہ مہر کیا ہوگا، حق مہر کیا ہوگا؟ تو ام سلیم نے کہا کہ حق مہر تو تم نے ادا کر دیا ہے، یہ جو تم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہی تو میرا حق مہر ہے، یہ جو تو نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اسلام قبول کر لیا ہے، حق مہر ادا ہو گیا ہے، اس سے بڑا اور کیا حق مہر ہے؟ سبحان اللہ۔ یہ تھے صحابہ اور یہ تھی صحابیات۔ فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، نہ نکاح کرو مشرکہ عورتوں سے، حتیٰ یہاں تک کہ یؤمننا، وہ ایمان لے آئیں،
ولامۃ مؤمنہ اور لونڈی مومنہ، نوکرانی لونڈی ہو مومنہ، خیر من مشرکہ وہ 1000 درجے بہتر ہے مشرکہ عورت سے، لاکھوں درجے بہتر ہے، کروڑوں درجے بہتر ہے، ہر لحاظ سے افضل اور بہتر ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ اگرچہ بہت اچھی لگے تمہیں وہ مشرکہ، بہت اچھی لگے تمہیں۔ تفسیر جلالین اور روح المعانی میں لکھا ہوا ہے لمالہا وجمالہا، ولو اعجبتکم لمالہا وجمالہا، مشرکہ کے پاس مال بھی بہت زیادہ ہو، حسن و جمال بھی بہت زیادہ ہو، اس کے مقابلے میں لونڈی ہے، شکل و صورت کے لحاظ سے بھی کمزور ہے، غریب اور تنگ دست ہے۔ یہ غریب اور شکل و صورت کی کمزور مومنہ اس مال و دولت اور حسن و جمال والی مشرکہ سے 1000 درجے افضل ہے۔ اس کے ساتھ نکاح کر لینا، اس کو اپنی بہو بنا لینا، بیوی بنا لینا، مشرکہ کو اپنے 4 دیواری میں نہ آنے دینا۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ اور اپنی بہن بیٹی کا نکاح نہ کرنا مشرکین کے ساتھ، حتیٰ یؤمنوا یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ ولا عبد مومن اور غلام مومن خیر من مشرک بہت بہتر ہے آزاد مشرک سے، غلام مومن بہت بہتر ہے آزاد مشرک سے۔ ولو اعجبکم اگرچہ تمہیں بہت اچھا لگے وہ مشرک، کیوں اچھا لگے؟ تفسیر ابن جریر میں لکھا ہوا ہے ولو اعجبکم حسبہ ونسبہ، حسب نسب کے لحاظ سے، اور تفسیر جلالین میں ہے لمالہ وجمالہ، مال کے لحاظ سے، حسن و جمال کے لحاظ سے مشرک بہت اچھا ہو، اس کو دفع کرنا، غریب غلام کو اپنا داماد اور بہنوئی بنا لینا۔ سورۃ نور آیت نمبر 3 18واں پارہ۔ الزانی لا ینکح الا زانیۃ، الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکۃ، والزانیہ لا ینکحها الا زان او مشرک، وحرم ذلک علی المؤمنین۔ زانی اس کا نکاح نہیں مناسب مگر زانیہ کے ساتھ، زانی کا نکاح نہیں مناسب مگر زانیہ کے ساتھ۔ الجنس یمیل الی الجنس، کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر، باز با باز۔ اور زانیہ کے علاوہ مشرکہ بھی اگر ہے تو اس کے ساتھ بھی زانی کا نکاح کر دو، یا زانی کا نکاح ہو زانیہ کے ساتھ ہونا چاہیے، اور یا زانیہ کا نکاح کس کے ساتھ ہونا چاہیے؟ مشرکہ کے ساتھ۔ اسی طرح جو زانیہ عورت ہے نہیں مناسب کہ وہ نکاح کرے الا زانن، مگر کسی زانی سے، اور مشرک یا اس صوفی سے جو کیا ہے؟ مشرک ہے۔ زانی کے لائق زانیہ ہے، یہ بات تو موافق عقل ہے، زانی کے لائق زانیہ ہے، یہ بات تو موافق عقل ہے، لیکن مشرک کے ساتھ کیا نسبت ہے؟
مشرک کا ذکر یہاں کیوں آیا ہے؟ جواب یہ ہے وہ ایک مرد پر اکتفا نہیں کرتی، یہ ایک خالق پر اکتفا نہیں کرتا۔ ان کا قارورہ ملتا ہے، ان کا مزاج ملتا ہے۔ جس طرح زانیہ ایک مرد پر صبر نہیں کرتی، اسی طرح مشرک ایک الہ پہ صبر کبھی ایک طرف جاتا ہے کبھی دوسری طرف جاتا ہے۔ تو زانیہ اور مشرک اور زانی یہ آپس میں ملتے جلتے ہیں، ہم جنس ہیں۔ حرم ذالک علی المؤمنین، اور زانیہ سے نکاح، اور یہ چیزیں حرام ہیں مومنوں پر، یہ چیزیں حرام ہیں مومنوں پر۔ واپس آ جائیں۔ اچھا حرام کیوں ہے؟ نکاح کیوں منع ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے اولئک یدعون الی النار، یہ جو مشرک لوگ ہیں یہ بلاتے ہیں آگ کی طرف۔ مشرکوں نے کب بلایا ہے کہ او بھائی تمہیں آگ میں لے جائیں؟ مراد ہے اس چیز کی طرف بلاتے ہیں جو چیز آگ میں لے جائے گی، اس چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں جو چیز کہاں لے جاتی ہے؟ آگ میں۔ اور وہ چیز کیا ہے؟ شرک۔ وہ چیز کیا ہے؟ شرک۔ اولئک یدعون الی النار، الی النار سے مراد ہے الی الشرک، یہ ہر وقت دعوت دیتے ہیں شرک کی طرف، یہ ہر وقت دعوت دیتے ہیں شرک کی، اور یہ جو شرک ہے یہ آگ میں جانے کا سبب بن جائے گا۔ چھوڑو ان کو، بچو آگ سے، بچو آگ سے، بچو آگ سے، اللہ کی بات مان لو۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرہ، واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرہ، اور اللہ بلاتا ہے جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف۔ تفسیر بحر العلوم میں فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات لکھی ہے، فرماتے ہیں یہاں جنت اور مغفرت سے مراد ہے عقیدہ توحید۔ واللہ یدعو الی التوحید، اللہ تمہیں بلاتا ہے توحید کی طرف۔ سبحان اللہ۔ اللہ کا قرآن پڑھو، توحید کے عقلی دلائل، اللہ کا قرآن پڑھو، توحید کے نقلی دلائل، اللہ کا قرآن پڑھو، نبیوں کے قصے، نبیوں کے واقعات، ہر مسئلے میں توحید کا مسئلہ اجاگر آئے گا۔ اللہ توحید کی طرف کیوں بلاتا ہے؟ توحید جنت میں لے جاتی ہے، توحید والے کی مغفرت ہو جائے گی بِإِذْنِهِ۔ تفسیر مظری میں معنی لکھا ہوا ہے بِإِذْنِهِ کا معنی ہے بِتَوْفِيقِهِ، بِإِذْنِهِ کا معنی ہے بِتَوْفِيقِهِ۔ اللہ اپنی توفیق سے، اپنی رحمت سے تمہیں جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے۔ وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ، اللہ تعالیٰ کھول کے بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے اپنی آیتیں۔ تفسیر سمرقندی میں آیاتی ہی کے ساتھ لکھا ہوا ہے آیاتی ہی فی امر تزویج، آیاتی ہی فی امر تزویج، یہاں آیتوں سے مراد وہ آیتیں جو نکاح کے معاملے کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ نکاح کے معاملے کی جو آیتیں ہیں اللہ نے انہیں کھول کے بیان کر دیا ہے۔ وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ فِي أَمْرِ التَّزْوِیج، شادی اور نکاح کے معاملے میں اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں کھول کے للناس لوگوں کے لیے بیان کر دی ہے اللہ نے۔ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ لوگ غور و فکر کریں، بات کو سمجھیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور تجھ سے پوچھتے ہیں حیض کے بارے میں کہ اگر عورت کو حیض آیا ہوا ہو تو اس کے ساتھ تعلق رکھنا کیسا ہے۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں، ہوا اذن، وہ جو حیض ہے، حیض کا جو خون ہے وہ گندگی ہے، غلاظت ہے، گند ہے، گندگی ہے۔ فاعتزلوا النساء، پس چھوڑ دیا کرو، جدا ہو گئے جایا کرو، دور ہٹ گئے کرو عورتوں سے، فی المحیض، حیض کے دنوں میں۔ یہاں فاعتزلوا النساء سے مراد ہے، تفسیر ابن جریر میں لکھا ہوا ہے فاعتزلوا جماع النساء، ہم بستری اور مجامعت سے دور ہٹ گئے کرو ان دنوں میں۔
باقی ان کے ہاتھ کا کھانا پینا وہ سارا جائز ہے۔ یہودی جو تھے وہ حیض کے دنوں میں بالکل عورت کو ایک کمرے میں بند کر دیتے تھے، نہ اس کے ہاتھ سے روٹی پکواتے تھے، نہ کوئی شے کھاتے تھے بالکل۔ تو اسلام میں یہ منع نہیں ہے، اسلام میں صرف یہ ہے کہ مجامعت نہ کرو۔ صحیح مسلم جلد اول صفحہ 143 پہ حدیث ہے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کنت اشرب وانا حائض، میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی اور میں برتن میں پانی پیتی تھی، ثم اناولہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر وہ میرا بچا ہوا پانی والا برتن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے لیتے تھے میرے ہاتھ سے، فیضع فاہ علی موضع فیہ، فیضع فاہ علی موضع فیہ، اور رسول اللہ اپنے لب مبارک اور منہ مبارک اسی جگہ پہ رکھتے تھے جہاں میں نے منہ لگا کے پانی پیا ہوا ہوتا تھا۔ رسول اللہ اپنے ہونٹ مبارک برتن کے اسی جگہ پہ لگاتے تھے جہاں میرے ہونٹ لگے ہوتے تھے، فیشربو، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی برتن سے میرا بچا ہوا جھوٹا پانی جب میں حیض کے دنوں میں ہوتی تھی پی لیتے تھے۔ تو یہ چیزیں ساری اسلام میں جائز ہیں، صرف فاعتزلوا النساء سے مراد ہے جماع النساء، ولا تقربوہن حتی یطہرن، اور ان کے قریب نہ جاؤ جماع کی نیت سے یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، یطہرن من الدم، خون سے پاک ہو جائیں، فاذا تطہرن، پس جب اچھی طرح پاک ہو جائیں، پہلے صرف پاک ہو جائیں پھر فیضا تطہرنا، جب اچھی طرح پاک ہو جائیں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے فیضا تطہرنا بالماء، جب اچھی طرح پاک ہو جائیں پانی استعمال کرنے سے یعنی غسل کرنے سے، فاتوہن، بس اجازت ہے ان کے پاس گئے کرو، من حیث امرکم اللہ، جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ تفسیر تدبر قرآن میں امین حسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے تمام بدیہات فطرت، تمام حاجی صاحب تمام بدیہات فطرت اللہ کے اوامر میں شامل ہیں۔ فطرت کی جو باتیں ہیں نا وہی اللہ کے احکامات ہیں، اللہ نے صراحتاً ان کا ذکر نہیں بھی کیا، تو جو فطرت ہے وہ اللہ کا حکم ہے۔ فرماتے ہیں مثلاً اللہ نے کہیں یہ حکم نہیں دیا، اللہ نے کہیں یہ حکم نہیں دیا کہ لقمہ منہ میں رکھنا، ناک میں اور کان میں نہ ڈالنا۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی یہ حکم نہیں دیا کہ روٹی کا نوالا منہ میں رکھنا ہے، ناک میں اور کان میں نہیں ڈالنا، یہ اللہ نے کہیں بھی حکم نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا؟ کہ یہ فطرت ہے کہ روٹی کا نوالا کہاں رکھا جائے گا؟ منہ میں۔ کافر ہے تو وہ بھی منہ میں رکھتا ہے، مسلمان بھی منہ میں رکھتا ہے، جاہل کو بھی پتہ ہے روٹی منہ میں ڈالنی ہے۔ تو یہ جو فطرت کے معاملات ہوتے ہیں نا یہی اللہ کے احکامات ہوتے ہیں۔ من حیث امرکم اللہ سے بھی یہی مراد ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے۔ قالا سعید ابن جبیر التوابین من الشرک، توبہ سے مراد ہے شرک سے توبہ کرنا، بے شک اللہ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو شرک سے توبہ کر لیتے ہیں۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو اچھی طرح پاکی اختیار کرتے ہیں۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، فاتو حرثکم انا شئتم، آؤ اپنی کھیتیوں میں جب چاہو جیسے چاہو، وقدموا لانفسکم، اور آگے کی تدبیر کرو اپنی جانوں کے لیے، وقدموا لانفسکم، آگے کی تدبیر کرو اپنی جانوں کے لیے، آگے کی تدبیر کرو، آگے کی تدبیر کرو۔ تفسیر مدری میں ہے کالا عطا و مجاہد، یہ دونوں تابعی ہیں، ابن عباس کی شاگرد ہیں۔ عطا اور مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قدموا لانفسکم المراد به التسمیہ والدعاء عند الجماع، تفسیر مدری
التسمیہ والدعاء عند الجماع، آگے کی تدبیر کرو اپنی جانوں کے لیے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم بستری سے پہلے اللہ کا نام لو اور دعا پڑھو، اللہ کا نام لو اور دعا پڑھو۔ اللہم جنبنی من الشیطان وجنب ما رزقتنی، یہ دعا پڑھو تاکہ تمہاری اولاد جو پیدا ہو کل جب تم مر جاؤ تو وہ تمہاری اولاد تمہارے لیے دعا پڑھے۔ یہ جو جن کے ماں باپ مر جاتے ہیں اور وہ دعا نہیں پڑھتے نا، جی چھوڑو جی دعا شعا ہو گئی بس ٹھیک، وہ اصل غلطی والدین کی ہوتی ہے، انہوں نے اس وقت دعا پڑھی ہوتی تو آج یہ دعا پڑھتے ہیں۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، آگے کی تدبیر کرو اپنی جانوں کے لیے، یعنی اللہ کا نام لے لیا کرو، دعا پڑھا کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَاعْلَمُوا، اور اچھی طرح جان لو، أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، کہ اس سے تم نے ملنا ہے قیامت کے دن۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اے میرے نبی آپ بشارت سنائیں ایمان والوں کو۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اور اللہ کو ڈھال نہ بناؤ اپنی قسموں کی۔ کیا قسمیں تم اٹھا لیتے ہو؟ تم کبھی کبھی اس طرح کرتے ہو کہ تم قسم اٹھا لیتے ہو ان تبروا، کہ میں آج کے بعد نیکی نہیں کروں گا، وتتقوا، اور تقوی والا کام نہیں کروں گا، وتصلحوا بین الناس، اور لوگوں کے مابین صلح نہیں کرواؤں گا۔ اس طرح اللہ کا نام لے کر ایسی قسمیں نہ اٹھایا کرو، اگر کوئی اٹھا لے تو اسے توڑنا اور کفارہ ادا کرنا واجب ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سنتا ہے ہر بات، جانتا ہے ہر بات۔ لا یؤاخذکم اللہ تعالیٰ نہیں پکڑے گا تمہیں باللغو فی ایمانکم، ان بےہودہ قسموں کی وجہ سے جو تم عادتاً اٹھا دیتے ہو۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے بات بات پہ قسم اٹھانا، کوئی بات کر رہے ہو، کسی نے مطالبہ کیا ہے، نہیں ضرورت ہے، نہیں اللہ کی قسم ہے کل میں باہر نکلا نا، اللہ کی قسم ہے فلاں آدمی آگے سے آ رہا تھا، اللہ کی قسم ہے اس طرح ہو رہا تھا، اللہ کی قسم ہے فلاں ہو گیا، اللہ کی قسم۔ یہ جو کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے بےہودہ قسمیں اٹھاتے رہتے ہیں، اگر اس طرح کوئی آدمی قسم اٹھا دے تو اس پر مواخذہ اور کفارہ نہیں ہے۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ مواخذہ کرے گا، تمہیں پکڑے گا ان قسموں پہ جو تم اپنے دل سے اٹھاتے ہو۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اللہ بخشنے والا ہے، حلم والا ہے۔ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِكُمْ، وہ لوگ جو ایلا کر دیتے ہیں اپنی عورتوں سے۔ ایلا ہے کہ بندہ قسم اٹھا لے کہ میں بس تیرے ساتھ خامد بیوی والا تعلق نہیں رکھوں گا، اللہ کی قسم میں نہیں رکھوں گا۔ وہ لوگ جو ایلا کر دیتے ہیں اپنی عورتوں سے، تربص، انہیں انتظار کرنا چاہیے، 4 اشہر، 4 مہینے۔ فَإِنْ فَاؤُوا، فاؤ کا معنی ہے رجعوا عن الیمین، شیخ الہند نے ترجمہ کیا اگر باہم مل جائیں۔ فَإِنْ فَاؤُوا، پس اگر ان 4 مہینوں کے اندر صلح ہو جائے، آپس میں مل جائیں، رجوع کر لیں قسم سے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ غفور الرحیم ہے، کوئی گناہ نہیں، ٹھیک ہے دوبارہ خامد بیوی بن جائیں۔ وَإِنْ عَزَمُوا، اور اگر پختہ ارادہ ہو طلاق کا، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، پس بے شک اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ طلاق دیتے ہوئے جو کچھ تم نے کہا ہے اللہ کو سب پتہ ہے۔ اب اپنا بیان تبدیل نہ کرنا، بیان تبدیل کرو گے تو ذہن میں رکھو اللہ سمیع ہے، اللہ علیم ہے، اللہ سمیع ہے، اللہ علیم ہے۔ کچھ عرصہ پہلے طلاق کا ایک معاملہ میرے پاس آیا، مسئلہ بتا دیا، چند دن بعد دوبارہ وہ حضرات آئے اور کہنے لگے جی ہم گورڈا شریف گئے تھے
تو انہوں نے فتویٰ دیا ہے کہ طلاق نہیں ہوئی، فتویٰ ان کے پاس تھا، میں نے پڑھا ہے۔ تو میں نے کہا کہ جو سوال آپ نے وہاں لکھ کے دیا تھا وہ سوال ذرا لے کے آؤ۔ سوال جب لے کے آئے تو یہاں سوال کی عبارت اور تھی، وہاں سوال کی عبارت اور تھی۔ جب سوال تم نے تبدیل کر لیا ہے تو پھر انہوں نے فتویٰ یہی دینا تھا نا، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ ہمارے گاؤں کا ایک قصہ ہے، استاد مولانا شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے اپنی صورت بتائی، استاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا طلاق ہو گئی ہے۔ وہی آدمی گجرات چلا گیا سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھ دیا طلاق نہیں ہوئی۔ استاد جی کو بتایا گیا تو استاد جی نے فرمایا وہ بیان دکھاؤ جو شاہ صاحب کے پاس تم نے جا کے دیا۔ جب بیان بدل گیا تو مسئلہ بدل گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اگر پختہ ارادہ ہے طلاق دینے کا اجازت ہے، لیکن دینے کے بعد پھر بیان تبدیل نہیں کرنا، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اب پکا رہنا اپنی بات پہ۔ وَالْمُطَلَّقَاتُ، اور وہ عورتیں جن کو طلاق ہو جائے مطلقہ، یتربصن، انتظار کریں، اپنے آپ کو روکے رکھیں، بِأَنفُسِهِنَّ، اپنے آپ کو، ثلاثۃ قروء، 3 حیض، ولا یحل لہن، اور نہیں حلال ان عورتوں کے لیے، ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن، کہ وہ چھپا لے اس چیز کو جو اللہ نے پیدا کر دی ہے ان کے رحموں میں۔ ان کنن یؤمن باللہ والیوم الاخر، اگر ہیں وہ ایمان رکھنے والیاں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وبعولتہن، اور بولا جمع بال کی، بال کہتے ہیں خامد کو، وبعولتہن، اور ان کے جو خامد ہیں، احق بردہن فی ذالک، وہ زیادہ حقدار ہیں کہ وہ انہیں لوٹا لیں، فی حال العدت، عدت کے دنوں میں، فی حال العدت، عدت کے دنوں میں، ان ارادو اصلاح، اگر ان کا ارادہ ہو اصلاح کا، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، اور ان عورتوں کے لیے وہی حقوق ہیں جس طرح کے حقوق مردوں کے ان پر ہیں، جس طرح مردوں کے ان پر حق ہیں ان کے بھی ان پر حق ہیں، بالمعروف، موافق دستور کے، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کا عورتوں پر ایک درجہ ہے، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کا عورتوں پر درجہ ہے، مرد افضل ہے، عورت مفضول ہے۔ یہ جو درجہ ہے سمرقندی میں لکھا ہوا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا یہ مردوں کا عورتوں پر کیا درجہ ہے، کس معاملے میں درجہ ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں فی النفقۃ والمہر، فی النفقۃ والمہر، وللرجال علیہن درجہ فی النفقۃ والمہر، درجہ یہ ہے کہ مرد نفقے کا بندوبست بھی کرے اور مہر بھی دے، درجہ یہ ہے کہ مرد عورت کے نان نفقے کا بھی انتظام کرے اور اسے مہر بھی دے، یہ درجہ ہے، یہ درجہ ہے مرد کا۔ واللہ عزیز، واللہ عزیز حکیم، یہاں عزیز کا لفظ کیوں آیا؟ تفسیر بارالعلوم میں ہے، مدری میں بھی ہے، اللہ نے یہاں اس مسئلے میں خامد بیوی مرد عورت کے مسئلے میں ساتھ یہ لفظ کیوں ارشاد فرمائے؟ اللہ بتلانا یہ چاہتے ہیں واللہ عزیز یقدر علی الانتقام، یقدر علی الانتقام، جو بندہ عورت کے ساتھ ظلم زیادتی کرے گا، اس کا حق ادا نہیں کرے گا، وہ سن لے اللہ عزیز ہے، اللہ اس سے انتقام لے گا، اس مرد سے اللہ انتقام لے گا، اس مرد سے وہ تو انتقام نہیں لے سکتی، اللہ عزیز ہے، اللہ ضرور اسے ذلیل کرے گا اور اس سے انتقام لے گا۔ اور اللہ نے یہ جو احکامات دیے ہیں، حکیم، وہ حکیم ہے، اس کے ہر حکم میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، اللہ کے ہر حکم میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔
اللہ عزیز بھی ہے، وہ ظالم سے انتقام لے گا اور اسے ذلیل کر دے گا، اور حکیم ہے، اس کا ہر کام مبنی بر حکمت ہے، اس کا ہر کام مبنی بر حکمت ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ یا لطیف لم یزل الطف بنا فیما نزل، یا لطیف لم یزل الطف بنا فیما نزل، انت القوی نجنا عن قہرک یوم الخلل، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔